ہمارے قاری صاحب ہمیں آنکھوں پہ پٹی باندھ کر قمیض اتار کر گیس کے پائپ سے مارتے تھے. اللہ ہدایت دے یار. اب میں سوچتا ہوں تو غصہ بہت آتا ہے. کیا ان کے خلاف ذاتی کارروائی کر سکتا ہوں؟ اپنے قاری صاحب کے خلاف فی الحال تو کارروائی نہ کریں، لیکن یہ تحقیق کریں ابھی بھی اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ تو پھر ان بچوں کے ماں باپ کو بتائیں کہ ان کو سمجھائیں. نہیں سمجھاتے ایف آئی آر کٹائیں، ویڈیو بنا کے تھانے میں جا کے ایف آئی آر کٹائیں. اسلام میں بڑوں سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ بچوں کے. بچے کو صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اندازہ لگا لو، کیونکہ اس کا مال ذاتی مال ہے. آپ اس سے صدقہ نہیں کروا سکتے کیونکہ اس کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. شریعت کہتی ہے بالغ ہوگا، عقل ہوگی پھر مانیں گے. ابھی اسی کے لیے رکھے جائیں یہ پیسے. تو مارنے کی کہاں سے اجازت ہو گئی میرے بھائی؟ اور درندوں کی طرح بعض قاری لوگ کوٹتے ہیں. تو اس لیے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قاری بچوں کو مار سکتا ہے؟ میں جواب میں کہتا ہوں اس زمانے میں مارنا تو دور کی بات، کسی قاری کو، استاذ کو، چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں، مارنا دور کی بات، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. ہاتھ لگانے کی صرف سر پہ پیار کرے بس، سر پہ ہاتھ رکھے بس، باڈی کو بھی ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ فساد کا دور ہے. تو کسی بھی مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں کہیں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ قاری صاحب بچے کو تھپڑ مار رہا ہے، ماں باپ بولے بھائی آپ کو ہم نے پرمیشن نہیں دی ہاتھ لگانے کی. اس زمانے میں ٹھیک ہے وہ فتویٰ لائیں گے، جائز ہے نا، میں ان فتووں میں نہیں پڑھ رہا، میں بات کر رہا ہوں کس کی؟ اس زمانے کی. قطعاً اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ نے ایک تھپڑ کی اجازت دے دی، وہ 2 4 10 کوٹتا ہے، وہ اپنی ٹھڑک نکال، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہوئے دیکھے میں نے قاریوں کے ہاتھوں بچوں کے. ایک بچے سے میں ملا، سنتا ہی نہیں ہے، بڑا ہو گیا اب تو، شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، سنتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے تم سماعت کیوں کمزور ہے؟ کہہ رہے ہیں قاری نے ایک تھپڑ مارا تھا اتنی زور سے کانوں کی سماعت چلی گئی. تو اس لیے سارے قاری ایسے نہیں ہوتے. ہم نے بھی قاریوں سے پڑھا ہے، اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں تھپڑ مارا. میں نے جس مدرسے میں پڑھا ہے کبھی نہیں مار پڑی، صرف ایک دفعہ پڑی تھی. مجھے 8 سال میں ایک تھپڑ پڑا تھا. وہ تو اتنا تو حق بنتا ہے، وہ تو 2 4 پڑھتے تو ہمیں تو خوشی ہوتی تھی ہمارے استاذ مارے، کیونکہ ہمارے استاذ اتنے نرم دل ہمیں ملے، اتنے پیارے پیارے سویٹ سے استاذ تھے کہ وہ تو ہمیں مارتے تو ہمیں خوشی ہوتی یار، کبھی اس سے تو فائدہ بھی تو ہوتا ہے نا. لیکن ایسے استاذ مارکیٹ میں بھی تو شارٹ چل رہے ہیں. تو مجھے ایک تھپڑ پڑا ہے، طالب علم مدرسے کی بات کر رہا ہوں، وہ استاذ بھی پٹھان. ہر سال میں نے اسے ان پٹھان ٹیچر جو بڑے سخت تھے، پورے دور حدیث تک انہوں نے ایک تھپڑ مارا، وہ بھی گردن پہ. وہ بھی کیسے مارا؟ دور حدیث کا پرچہ، دور حدیث نہیں، اس سے پہلے جو موقوف علیہ ہوتا ہے، میں ایسے تیاری کر رہا ہوں، رات کو حاشیے دیکھ رہا ہوں، صبح پیپر ہے. ایک دم ایک غیبی آواز آئی نا، تو مجھے لگا کہ پہلے میں سمجھا کوئی فرشتوں کی آواز ہے کہیں سے، پھر مجھے لگا کہ کچھ محسوس سا ہوا یہاں پہ، کیونکہ تکلیف بعد میں ہوتی ہے، سنتا پہلے. اس تکلیف کی اسپیڈ سے آواز کی اسپیڈ تیز ہے. تو مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا اس دن کی تکلیف کی محسوس کرنے کی اسپیڈ سے جو آواز کی اسپیڈ ہے. دیکھو سائنسدان اسی طرح تو فارمولے نکالتے ہیں. تو میں نے دیکھا یہ ہوا کیا ہے. تو میرے استاذ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے گردن پہ رکھ کے لگایا. انہوں نے کہا پورے سال تمیز سے محنت کرتے نا تو اس وقت ہاتھ پاؤں پھولے بھی نہیں. ان کو دیکھ کر امتحان میں تو ہاتھ پاؤں، تو ہمیں ذرا بھی دل میں ہمیں تو خوشی ہوتی تھی یار، ہم تو ویسے کہاں سے بخشے جائیں گے بھائی، تھوڑا سا استاذوں سے پٹ جائیں تو شاید اللہ بخشش کر دے. تو ہمیں تو خوشی ہوئی، بس وہ ایک لگا. اور ایک سزا مجھے ملی ہے دور حدیث میں. دور حدیث میں آدمی پورا مولانا بن چکا ہوتا ہے. وہ ہو یہ رہا تھا کہ ہم رات کو مطالعہ کرتے تھے، صبح کوئی طالب علم کتاب اٹھا کے کہیں اور رکھ دیتا تھا، وہ صفائی والا، وہ کتاب ہی نہیں ملتی تھی. 2 4 دفعہ ایسا ہوا سبق میں بیٹھے ہوئے کتاب ہی نہیں ہے. وہ کتاب صفائی والا پتہ نہیں کہاں رکھ دیتا تھا. تو ہم 4 طالب علم تھے دور حدیث میں، چاروں کے پاس کتاب نہیں. تو ہمارے استاذ نے 2 دن 3 دن تنبیہ کی، اس کے بعد ہم چاروں کو مرغا بنا دیا. اچھے بڑے بڑے مرغے تھے، ہم چاروں بنے ہوئے مرغا. بس تھوڑی دیر بنائے رکھا، پھر ڈانٹا، بولا انسان کے بچے بنو، کتاب تو پھر ہم کتاب لا کے بیٹھتے تھے بس. اور ایک اور یاد آ گئی مجھے ایک سزا. وہ سزا یہ تھی کہ مجھے روزانہ میرا واش روم کا ٹائم اس وقت تھا جب کلاس شروع ہوتی تھی. 1 دن 2 دن ہو گئے، استاذ نے دیکھا روز لیٹ آ رہا ہے، میرا ٹائمنگ سیٹنگ ہی ایسی ہو گئی تھی. تو مجھے استاذ نے تھوڑی دیر کھڑا رکھا کہ آپ کو اب آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وہ بھی پٹھان استاذ تھے، بس اتنا. پھر بھی ہم ٹوٹا پھوٹا پڑھ ہی لیے نا یار.
خام ہمیں جنگلیوں کی طرح کوٹنا پیٹنا مارنا، اس سے بچے کے اخلاق خراب ہوتے ہیں. اور ایک اور واقعہ میں بار بار سناتا ہوں، یہ بعض ٹیچر اور استاذ کہتے ہیں کہ بچے مار کے بغیر پڑھتے نہیں ہیں، یہ بھی 100% غلط ہے. ایک مدرسے میں نے چند دنوں کے لیے پڑھایا، بلکہ چند دن ہی 6-7 مہینے کے لیے پڑھایا. میرے پاس 50 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے پدے پدے اتنے سے، یعنی ایک کلاس کے 2 حصے تھے، سیکشن اے سیکشن بی ہوتا ہے نا. تو 50 بچے میرے پاس، 50 بچے اسی کلاس کے سامنے ٹیچر کے پاس، اور کتابیں دونوں کی سیم. میں نے 6-7 مہینے میں نہ کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، نہ کسی کو ڈانٹا ہوگا، مزے سے گپ شپ لگا کے لطیفے سنا کے ان کو میں نے پڑھا دیا. سامنے ٹیچر روزانہ بچے پٹ بھی رہے ہیں، کوئی مرغا بنا ہوا ہے، کوئی ایک ٹانگ پہ، کوئی ہیلی کاپٹر، کوئی بغیر کرسی کے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ میں. اور میرے بچوں کا رزلٹ بھی وہی جو ان کے بچوں کا رزلٹ. میں نے کہا الگ الگ مدرسہ بھی ہوتا نا، میں کہتا اس مدرسے کے بچے نالائق ہیں، یا الگ الگ کلاسیں ہوتی یا الگ الگ کتابیں ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا بھائی وہ کتاب ایسی ہے جو مار کے بغیر نہیں پڑھائی جا سکتی، اور یہ کتاب ایسی ہے جو مار کے بغیر پڑھائی جا سکتی. میں نے کہا میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا. یہ جو کہتے ہیں نا مار کے بغیر بچے پڑھتے نہیں ہیں، یہ ان کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے، گھر میں بیوی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، یا یہ خود اتنے پٹے ہوتے ہیں بچپن میں کہ وہ پٹائی آگے پارسل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے تو پڑھایا ہے بھائی ایسے، بچے تو ایسے چٹکلے سناتا تو ہنستے تھے، پھر پڑھانا شروع کرتے. بچوں کو بچوں کے اسٹائل میں پڑھانا پڑتا ہے. میں ترنم سے پڑھاتا تھا بچوں کو، ترنم سے ایسی سر لگا کے لے لگا کے، بچے بھی وہی لے میں یاد کرتے تھے. تو آپ کے اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے، آپ کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہو کہ بچے مار کے بغیر پڑھیں گے نہیں. بچے پہ ہاتھ اٹھایا اگر آپ نے، بچہ معاف بھی کرے گا تو وہ معاف. دیکھو بڑے کو آپ نے تھپڑ مار دیا نا، آپ نے سوری کی، اس نے کہا میں نے معاف کیا، اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. لیکن آپ نے بچے کو مارا نا، بچہ 100 دفعہ کہ میں نے معاف کیا، اللہ کہتا ہے بچے کی معافی کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے ہی نہیں اعتبار. اس لیے بچے کے حقوق بہت زیادہ ہیں بھائی. بچے پہ صرف ماں باپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور ماں باپ کی پرمیشن سے جو ان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، باقی کوئی بھی بچے پہ ہاتھ نہیں